الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمین اکرام، یہ اسلامی کیلنڈر کا رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور عوام الناس میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کے مہینے میں ہوئی، یعنی معراج کا سفر آپ نے رجب کے مہینے میں کیا۔ بلکہ اس سے زیادہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ 27 رجب کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کا کوئی پختہ ثبوت روایتوں میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے یا معراج کا واقعہ ربیع الاول میں واقع ہوا، اور دوسرے اہل علم نے رمضان المبارک کی بھی نشاندہی کی ہے۔ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد میں 11 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رہے، اور کسی نے بھی معراج کی رات کا اہتمام یا سالگرہ اس طریقے سے نہیں کیا، کیونکہ اگر کرتے تو بہت سارے احادیث یا بہت ساری روایتیں ہمارے سامنے ہوتی کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا تھا۔ قطع نظر اس سے معراج نبوی ایک بہت اہم ترین واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو قرآن مجید سے ثابت ہے، 3 ایسے معجزات ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہے، اس میں سے ایک معراج کا واقعہ بھی ہے۔ اور دوسرے معجزات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اپنے رب کی طرف سے، سب سے پہلا معجزہ تو قرآن مجید ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس کتاب کی کسی ایک سورے جیسی سورے بنا کے لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کہا کہ قیامت تک کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک سورے جیسی ایک سورے لے کر آؤ۔ اور یہ معجزہ بھی ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں یہ فرمایا کہ دوسرے انبیاء کو معجزات دیے گئے، دوسرے مجھے جو معجزہ دیا گیا اور جس میں سب سے مضبوط ترین معجزہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ حضرت موسیٰ کا عصا چلا گیا، دوسرے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ میں ختم ہو گئے، لیکن قرآن مجید آج بھی باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کی وجہ سے قیامت کے دن اور جنت میں میرے تابع یا میرے متبعین یا مجھے فالو کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ جنت میں رہے گی قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید تو ایک پہلا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ شق القمر کا ہے، جو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر واپس آ کر مل گیا، اور یہ قرآن مجید میں اس سے بہت ہی صریح آیت آئی ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس کے مختلف جو ہے تشریحات بیان کی ہے۔ اور تیسرا معجزہ جس کے اوپر آج مجھے بحث کرنا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اس سے کچھ قابل ذکر باتیں، تو قرآن مجید میں جو ہے اس واقعے کو 2 حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، 2 حصوں میں۔ پہلا واقعہ جو ہے
وہ اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل سورے کی جو ہے پہلی آیت جس کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے کسی حصے میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے دور والی مسجد اقصی تک، تاکہ اس کو اپنی کچھ آیتیں، اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں وہاں کا سفر جو ہے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کا سفر، اور ساتوں آسمان کے بعد میں سدرۃ المنتہا کا سفر، یہ سورۃ النجم کے اندر جو ہے کچھ آیتیں ہیں جس کے اندر اس کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے، میں ان تمام تفصیلات کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج کیا ہے، ہمارے لیے کیا سیکھنا ہے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج مقدس اور اس سفر سے ہم کو کیا سیکھنا ہے، اور ان کو جو تحفے دیے گئے اس معراج کے دوران وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر میں اپنے خطبے کے آخر میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں آئے ہیں مختلف راویوں کے ذریعے آئے، لیکن ایک راوی اس میں بہت ہی یونیک ہے، اور اس راوی کا نام ہے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہے جن سے ان کی زندگی میں انہوں نے صرف ایک ہی حدیث روایت کی ہے، اور وہ حدیث معراج سے متعلق ہے، اس لیے وہ بہت پیار سے، بہت چاو سے اور بہت محبت سے اس پوری حدیث کو جو ہے بہت ہی طوالت کے ساتھ میں بیان کرتے تھے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت ہے اس میں سے بھی کچھ حصے لیں گے، قرآن مجید سے بھی کچھ سمجھیں گے، اور دوسری احادیث سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک حدیث لائی ہے جو حدیث نہیں ہے۔ محدثین نے کہا کہ اس حدیث کی کوئی سندی موجود نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اور بہت ساری دوسری کتابوں میں جو صحت کے اعتبار سے بہت ہی معتبر حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، وہ حدیث آپ لوگوں بھی نے سنی ہوگی، الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ نماز جو ہے مومنین کی معراج۔ تو یہ حالانکہ حدیث نہیں ہے لیکن اپنے مفہوم میں صحیح تر ہے، اور اس کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم معراج کے واقعے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پہلے بات جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے 1 سال پہلے واقع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے، اور حضرت جبرائیل آئے، اور سب سے پہلے جو واقعہ وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کا دل نکالا اور آپ کے قلب کو آب زمزم میں دھویا، واپس رکھا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق بنا ہے برق سے، برق کی معنی ہوتی ہے بجلی، تو یہ اس کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک ایسی سواری جو اتنی رفتار سے سفر کر سکتی ہے جس کا تصور اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں، راکٹ کے زمانے میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ آدمی کیسے ایک پل میں ہزاروں میل کے مسافت طے کر سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا۔ تو براق کو لایا گیا، اور جو بات عام طور پر ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہے یا ہم کو معلوم نہیں ہوئی کسی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی سے سیدھا مسجد الاقصی پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ آپ احادیث دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بتایا جو آپ کا مسکن ہونے والا تھا۔ مدینہ سے پھر آپ کو کوہ طور پر لایا گیا، وہ کوہ طور جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ پھر ان کو جو ہے شام میں لایا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد میں ان کو بیت اللحم لایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی یا پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لایا گیا۔ تو مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ان 4 مقامات کو بتانے کے بعد میں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو یہ تمام چیزیں بتانا چاہتا تھا اور سمجھانا چاہتا تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کی جو بات آئی ہے نا، اس میں سے تھوڑی سی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور بھی بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی بتائی، وہ جگہ بھی بتائی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، علی ھذا القیاس۔ تو یہ تمام چیزیں، اور وہاں آپ
یہ جو بات جو یہ فضیلت جو میرے نبی کے حصے میں آئی وہ فضیلت بہت اہم ہے کہ تمام انبیاء کی روحوں کو مسجد الاقصی میں جمع کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براق کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا، اور تمام انبیاء کی آپ نے کیا کی؟ امامت کی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لوگوں کو ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، افضل الانبیاء۔ اور آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی، میں آج میرے ساتھ میں وہ کتابچہ لانا بھول گیا، میری ایک ساتھی جو مسجد الاقصی میں جس نے سفر کیا تھا، اس نے وہاں کے کچھ فوٹوگرافس لائے تھے، اس کے اندر وہ کھونٹی آج بھی موجود ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے براق کو باندھا تھا۔ اس کتابچے کے اندر اس کھونٹی کا، جیسا ہم بیل وغیرہ باندھنے کے لیے جو کڑا استعمال کرتے، وہ کڑا آج بھی مسجد الاقصی کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کو جو ہے نماز پڑھائی، اور اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل الانبیاء، اور یہ بات تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ اب جو ہے آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ افضل الانبیاء ہے اور خاتم النبیین ہے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر جس نے بھی اس عقیدے کے اوپر ایمان نہیں لایا، وہ ظاہری بات ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسے کہ قادیانی اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے سفر کا دوسرا حصہ ہے جو معراج ہے۔ یہ الاسراء کے نام سے، اتنا اسراء کہتے ہیں رات کے کسی حصے میں سفر کرنے کو۔ تو یہ جو حصہ ہے، مطلب مسجد حرم سے لے کے تو مسجد الاقصی کا جو سفر ہے، یہ اسراء کہلاتا ہے، اور اس کے بعد میں وہاں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، جو ایک بہت طویل سفر ہے، اور تمام تفصیلات الحمدللہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، جس کے اندر حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ میں پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، ساتویں آسمان، اور بہت سارے نبیوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے سب کے جد امجد، تمام نبیوں کے جو ہے جد امجد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے، وہ گھر ہے جس کا عکس خانہ کعبہ اس زمین کے اوپر ہے۔ آپ یاد رکھیں، بیت المعمور، ایک کعبۃ اللہ جو ہے ہمارا حرم مکی جو ہے، وہ بیت المعمور کا عکس ہے، دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور وہ بیت المعمور اتنی زبردست جگہ ہے کہ جہاں ہزاروں فرشتے اس بیت المعمور کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، آپ تصور کیجئے کہ کتنے فرشتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 سے زیادہ فرشتے جو ہے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے اس کا دوسرے بار نمبر نہیں آتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے سارے فرشتے ہوں گے جن کا ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچائے۔ منتہا کی معنی ہوتی ہے انتہا، the extreme end، ٹھیک ہے، انتہا سے بنا ہے منتہا۔ وہاں بیری کا درخت ہے، اس لیے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے، اور سورہ نجم میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ اس سے اوپر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ تمام مخلوقات کے لیے آخری وقت، مطلب یہ آخری حصہ ہے جس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس سے ایک پل بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جو ہے اللہ تعالیٰ جلا دے گا، یا میرے پر جل جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو 3 بہت زبردست جو ہے تحائف دیے، تحفے دیے، 3 تحائف، اور یہ تینوں تحفے جو ہے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں اس امت پر فرض کی، اس امت پر۔ اس سے پہلے پنجگانہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نفلی نماز پڑھتے تھے، اور خاص طور پر تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن نماز پنجگانہ معراج کے وقت فرض کی گئی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ جب وہ آ کر آپ لوٹے تو وہ بڑا طویل حصہ ہے،
چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو میرے خیال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے بارے میں زیادہ جانتے تھے جتنا ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی قوم کا تجربہ تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوٹ جائیے اپنے رب کے پاس میں، تمہاری امت 50 وقت نماز پڑھ نہیں سکے گی، اس کی طاقت نہیں ہوگی اور اس کی ایبلٹی نہیں ہوگی، اور یہ 50 وقت کی نمازیں نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نمازیں کم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر واپس آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، پھر آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر نمازیں کم ہو جاتی ہے، آخر میں 5 نمازیں ہو جاتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں بھی تمہاری قوم نہیں پڑھ سکے گی. آپ جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس میں اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اس 5 نمازوں میں آپ کمی کر دیں. کتنے مسلمان ہوں گے جو کتنے خوش ہوں گے کہ کاش کہ ہمارے نبی جاتے اور ان 5 نمازوں میں سے بھی کچھ نمازیں کم کر لاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب سے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں واپس جاؤں اور 5 نمازیں بھی میری اگر قوم نہیں پڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں فرض ہوئی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان 5 نمازوں کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا 50 نوابوں کا ثواب. الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے ہمارے لیے، محمد کی قوم کے لیے، محمد کی امت کے لیے، کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو 50 وقت نماز پڑھنے کا کیا دیتے ہیں؟ ثواب دیتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو ہے ہم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے. یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا نماز جو ہے، میں بعد میں بولنا چاہتا تھا، میں بھی ابھی اس وقت بول رہا ہوں. دیکھیے یہ جو معراج کا جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت کا معاملہ ہے کہ اتنا قریب اللہ سے کوئی بھی نبی نہیں ہوا جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میں نے وہ جو قول دہرایا جو حدیث نہیں ہے، وہ صحیح میں اس کے مقصد کو ادا کرتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی کیا ہے؟ معراج ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب نہیں ہو سکتے، ظاہر بات ہے کہ ہم سدرۃ المنتہا نہیں جا سکتے. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز. اور وہی بات جو ہے سورہ علق کی آخری آیت نمبر 19 میں بیان کی ہے کہ سجدہ کر اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جا؟ قریب ہو جا. سورہ علق کی آخری آیت ہے کہ سجدہ کر اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جا. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اسی لیے یہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے کہ ہر وقت جب بھی ہم مسجد میں آئے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہو جائے؟ دوبارہ جڑ جائے. یہ ریچارجنگ ہے. جس طرح ہم موبائل فون کو ریچارج کرتے ہیں، اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو ریچارج کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نماز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے. یہ بات کو یاد رکھیے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم پنجگانہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے، یا ہم جب تک نمازیں اسی لیے جو ہے نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان کیا کہا گیا ہے؟ یہ خط امتیاز ہے. عزیز مسلیان، یہ جو نماز کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں، نماز کی جو اہمیت، اس کا تصور اس بات سے کیجئے کہ آپ نے سنا ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں. سنا ہے آپ نے صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ صلاۃ الخوف وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا عین لڑائی کے اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موقع. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے صحابہ سے کہتا کہ جب جنگ چھڑی ہوئی ہے محاذ پہ، فرنٹ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اس وقت بھی جو ہے نماز کو موقوف نہیں کیا گیا، نماز کو معاف نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ خوف کی نماز پڑھے، اور اس کی پوری تفصیلات جو ہے احادیث میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت پڑھی،
پھر دوسرے صحابہ جو پہلے صحابہ نے پڑھی پھر وہ ہٹ گئے، اس کے بعد میں دوسرے صحابہ آئے اور انہوں نے اپنے اسلحہ کو ساتھ میں رکھا تاکہ بغفلت میں پا کر جو ہے دشمن حملہ آور نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ عین قتال فی سبیل اللہ اور عین جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں کر سکتا، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے ہٹے کٹے تگڑے جو اپنا وقت جو ہے گھر میں ضائع کرتے ہیں موبائلز کے اوپر، ٹی وی کے اوپر اور دھابوں پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں، وہ کس طریقے سے نماز کو چھوڑ سکتے۔ دوسرا تحفہ، بہت اہم تحفہ، دوسرا اہم تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ دیکھیے پورے قرآن مجید میں یہ 2 آیتیں ایسی ہے جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے مقدس موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ وحی کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر تک، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم۔ یہ 2 آیتیں بڑی اہم آیتیں۔ اس کی تصور کیجئے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے آپ کو یہ آیتیں دی گئی، تو یہ آیتیں کتنی اہم اور کتنی اہم دعا ہے۔ یہ دعا تو ہم کو یاد ہونا چاہیے اور ہر نماز کے بعد میں ہم کو یہ دعا کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان آیتوں کے ذریعے دعا کرنا چاہیے۔ تیسری بہت اہم چیز اور اہم فضیلت اور اہم تحفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ شفاعت۔ الحمدللہ، شفاعت سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کہا گیا اور نبی کو دیا گیا کہ وہ اپنے زندگی میں ایک ایسی دعا کرے جو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے رد نہیں کرے گا، اور تمام انبیاء نے اپنے اس چانس کو استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا تھا کہ زندگی میں آپ ایک دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی، وہ کبھی دعا رد نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت دوسرے تمام انبیاء نے بھی دعا مانگی۔ میں نے یہ اپنی دعا آخرت کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ اللہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میں نے یہ دعا جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رد نہیں کروں گا، یہ آخرت کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اور میں اپنی اس دعا سے اپنے امتیوں کی کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ میں جاؤں گا اور جہنم سے جو ہے اپنے امتیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر نکالوں گا، الا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے رسول بھی ان لوگوں کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے نہیں نکال سکیں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں شرک کیا۔ عزیز بھائیوں، ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے عقائد ہیں، جو کچھ بھی ہمارے اعمال ہے، جو کچھ بھی ہمارے افعال ہے، کیا اس میں کہیں ہلکی سی بھی شرک کی ملاوٹ آمیزش ہے؟ اگر ہے تو اس کو ترک کیجیے، توبہ کیجیے زندگی میں، جب تک آپ کے سانس میں سانس ہے، میرے سانس میں سانس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جنت کو ان لوگوں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کیا؟ شرک کیا۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ شرک کرنے سے باز نہیں آئیں گے، ہماری اور آپ کی یا ان تمام لوگوں کی جو کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہے، ان کی شفاعت نہیں ہونے والی ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو آج گھر پر جانے کے بعد میں ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی میں جب سے ہم پیدا ہوئے تو ابھی تک ہم کیا کرتے رہے ہیں، کیا سمجھتے رہے ہیں، ہمارے عقائد کیا ہے، ہمارے مولوی حضرات کیا کہتے ہیں، آپ سب کا احتساب کیجئے، انٹروسپیکشن کیجئے، کیا کہیں اس میں کہیں شرک کی آمیزش ہے؟ اگر ہے تو توبہ کیجئے اور جو ہے اس کے بعد میں شرک کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ تیسرا تحفہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تیسری بات جو بہت اہم بات ہے، اس بات میں اختلاف ہے کہ معراج کے مقدس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، یہ اختلافی بات ہے۔ میں اس اختلاف میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں ایک بہت سادی سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کون ہیں زیادہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم آپ سب، یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟
حضرت عائشہ کو جب معلوم پڑا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا رؤیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے ایسا کہا اس نے اپنے نبی پر جھوٹ باندھا۔ کیا کہا؟ اس نے اپنے نبی پر جھوٹ باندھا۔ اور پھر انہوں نے سورہ انعام کی وہ مشہور آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار، اور اس کے آگے کیا آیت پڑھی کہ ہماری یہ آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ یہ جو آنکھیں ہم کو دی گئی ہے، ہم لوگ سب، وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو بھی دیدار الہی ہونے والا ہے، لیکن جنت میں ہماری آنکھیں اور ہوں گی، اس دنیا میں ہماری آنکھیں اور ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ جس کسی نے یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، اور سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی کہ دنیا کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، اللہ کو نہیں پا سکتی۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، استدعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن مجید میں؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، میں اپنی تجلی اس کوہ طور پر ڈالوں گا، اگر وہ کوہ طور اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو میری تجلی کو دیکھ سکے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں سے ایسی کوئی درخواست نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، آخری بات جو ہے میں اپنے پیغام کا جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو ہے ایک دوسری بات جو ہم کو معراج کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کے علاوہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا گیا، جنت اور جہنم آپ نے دیکھی۔ اب سوال کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ جہنم اور جنت میں تو لوگ اس وقت جائیں گے جب آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ تمثیلی طور پر جن لوگوں کو جو انعامات دیے جانے والے ہیں جنت میں، تمثیلی طور پر وہ بتایا گیا، اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کو جس قسم کی سزائیں دی جانے والی ہے وہ تمثیلی انداز میں جو ہے وہ جہنم کے اندر دی گئی۔ تو یہاں جو ہے یہ علمی گفتگو ہے، کلامی گفتگو ہے، اور جو ختم ہو جاتی ہے اس میں زیادہ ہم کو چوں اور چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم تو قدر مطلب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا بہت اہم حصہ حساب اور کتاب اور اس کے بعد میں جزا اور سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ بار بار لکھا ہے کہ ہم نے جہنم کو اور جنت کو تیار رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں جو ہے حساب اور کتاب کے بعد میں جنت و جہنم بنائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ جہنم بھی تیار ہے اور جنت بھی تیار، اعدت للکافرین، کفار کے لیے تیار ہے، اسی طریقے سے جنت بھی تیار ہے محسنین کے لیے۔ ٹھیک ہے، آخری بات جس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، صدیقیت کیا ہے؟ صدیقیت کیا ہے؟ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آج رات مجھے ایسا ایسا تجربہ ہوا، میں راتوں رات جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر وہاں جو ہے میں سدرۃ المنتہا تک گیا اور میں واپس آ گیا۔ تو لوگوں کو تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کو تو بولنے کا موقع مل گیا کہ یہ آدمی، یہ ہستی کیا بول رہا ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب نے جو ہے جو پروپیگنڈا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بہک گئے ہیں۔ اور ابو جہل یہ بات لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے وہ پاس پہنچے، جب تک ان کا لقب صدیق نہیں تھا، جب تک ان کا لقب صدیق نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ تیرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، اپنے دوست کی خبر لو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے اوپر گیا اور واپس آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا تھا، جواب کیا تھا؟ اگر میرے دوست نے، محمد رسول اللہ نے ایسا کہا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ راتوں رات گئے ہیں مسجد اقصیٰ تک اور اوپر گئے ہیں، میں ان کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ صدیقیت ہے، یہ صدیقیت کہ انہوں نے کسی عقلی دلیل کو یا عقل کو اپنا استعمال نہیں کیا نا۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ لازم رہے دل کے پاس پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، تو کبھی کبھی اس دل کو تنہا چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے لیے صدیقیت یہ ہے کہ جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز، کوئی قول، کوئی عمل اللہ کے رسول سے
صحیح احادیث کی وجہ سے بنیاد پر ثابت ہے، صحیح احادیث۔ پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ صدیقیت یہ ہوگی کہ ہم اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کیا کرنا شروع کریں؟ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہماری صدیقیت ہے۔ اس کے سامنے اور کسی کا کلام نہیں، اس کے سامنے کسی کا اور کوئی دلیل نہیں۔ آپ صرف اس بات کے مکلف ہے کہ آپ کو وہ حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل، آپ کو اس بات کا، آپ کو اس کی کسوٹی پہ آپ کو کسنا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تدوین کے لحاظ سے اور روایت کے لحاظ سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو بلا چوں و چرا اپنا سر تسلیم جو ہے ہم کو چکا دینا ہے، اور یہی صدیقیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور یہ جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے ان نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔